لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر مجھے روشنی ڈالنی ہے وہ بڑا ہی اہم اور دلچسپ موضوع ہے کہ رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار کون، یعنی وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جو جنت کے اعلیٰ مقام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرائے جائیں گے۔ بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں بسنے والا ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، اس کی زندگی گزارنے کا مقصد اور اس کے عبادتوں کو انجام دینے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کر لے اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے اعلیٰ مقام میں جگہ دے اور اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور واقعی جنت کی کامیابی، جنت کی کامرانی اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قرآن مجید پڑھی، اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا جائے، جسے آگ سے محفوظ کر لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، یہی آدمی سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ اور وہ کامیابی ایسی ویسی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ جنتی ہی اللہ کے ہاں کامیاب لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ دنیا کی کامیابی ہم جتنی بھی حاصل کر لیں، مال و دولت، زمین جائیداد، عہدہ منصب، خاندان، خوبصورتی، ساری چیزیں ہماری موت کے ساتھ اسی دنیا میں رہ جانے والی ہیں، اور جو چیز اس کے ساتھ جائے گی اس کے وہ اعمال ہوں گے جن اعمال کی بنیاد پر اللہ کی رحمت کو حاصل کر کے بندہ اپنے لیے کامیابی حاصل کرے گا۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، جنت کے اندر جو زندگی دی جائے گی، اس زندگی میں سب سے اعلیٰ زندگی پانے والے اشخاص یہ انبیاء اور رسل کی جماعت ہوگی۔ اللہ تعالی جنت کے بلندیوں میں، جنت کے اعلیٰ مقامات میں انبیاء اور رسولوں کو جگہ دے گا، اور خصوصی طور پر جنہیں سب سے اونچا مقام دیا جائے گا جنت میں، وہ ہمارے اور آپ کے آقا و سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ پڑھیں اس حدیث کو جسے امام ترمذی نے اپنے جامع میں نقل کیا، اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی اللہ علیہ الوسیلہ، کہ اے میرے اصحاب، اللہ سے میرے لیے وسیلے کا مطالبہ کرو۔ صلی اللہ علیہ الوسیلہ، اللہ سے یہ دعا کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہارے نبی کو وسیلہ دے دے۔ اب صحابہ کی جماعت نے پوچھا ما ہی ومن وسیلہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے ہم وسیلہ آپ کے لیے اللہ سے مانگیں، لیکن یہ وسیلہ ہے کیا چیز؟ تو آپ نے کہا اعلی درجۃ فی الجنہ، جنت کی سب سے اونچی جگہ، جنت کا سب سے اعلی مقام ہے یہ وسیلہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانیت میں اللہ تعالیٰ ایک ہی شخص کو اس مقام پر پہنچائے گا، اور وہ شخص میں ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ وہ خوش نصیب کیسے ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت کے اعلیٰ و اونچے مقام میں بسائے جائیں گے۔ وہ مرد و عورت کی جماعت کتنی خوش نصیب ہوگی کہ جنہیں اللہ تعالی جنت میں آباد تو کرے گا، لیکن کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اللہ تعالیٰ انہیں جگہ دے گا۔ کیا اس سے بڑی خوش نصیبی اور
اس سے اونچا مقام اور اس سے اونچا عہدہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ آئیے ذرا ہم ان اعمال کی طرف چلتے ہیں جن اعمال کی بنیاد پر انسان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہو سکتا ہے جنت میں۔ ان اعمال میں سب سے پہلی چیز، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اعلی مقامات میں جگہ حاصل کر لیں، تو سب سے پہلی چیز دلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ہمارے دل نبی کی محبت سے بھرے ہوئے ہوں اور آپ کی محبت جو ہمارے دل میں ہو، انسانوں میں کسی کے ساتھ ویسی محبت نہ ہو۔ آئیے اس کی دلیل سنیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند امام احمد کی حدیث ہے اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے۔ کہتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعة، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیہات سے جب کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے آتا تو صحابہ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ دیہاتی لوگ ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، کوئی سیدھی سی بات پوچھیں گے اور چھوٹی بات میں بڑے اجر کا وہ مطالبہ کرتے تھے۔ تو بعض محدثین نے ان حدیثوں کو احادیث الاعراب کے نام سے جمع کیا ہے مکمل۔ بہرحال انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے سیدھے سیدھے پوچھتا ہے متی الساعة یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ عجیب و غریب سوال، قیامت کب آئے گی؟ اب صحابہ وہاں جو موجود تھے وہ حیرانگی میں پڑ گئے کہ بھائی اس آدمی کا سوال بڑا عجیب ہے، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو میرے نبی پر، آپ سے بڑا معلم اور آپ سے بڑا استاذ اس دنیا میں نہیں گزرا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سوال کو سمجھتے ہوئے کہا ما اعددت لها، چلو ٹھیک ہے، قیامت جب آنی ہے آئے گی، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اب یہی سوال یہاں بیٹھے تمام مرد حضرات، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ اور ہماری مائیں اور بہنیں اپنے دلوں سے پوچھ کر کے دیکھیں کہ اگر صبح قیامت آ گئی تو ہم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اعددت لها، تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ کہا ما اعددت لها من کثیر صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكن احب الله ورسوله، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرائض کی پابندی کرتا ہوں، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، رمضان کے فرض روزے رکھتا ہوں، ایسے ہی اللہ نے جو زکوٰۃ فرض کیا ہے اس زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہوں، لیکن نفل عبادتیں بہت زیادہ مجھ سے نہیں ہو پاتی ہیں، میں بہت زیادہ نفل نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، بہت زیادہ نفل روزے نہیں رکھ پاتا ہوں اور بہت زیادہ نفل صدقات و خیرات نہیں کر پاتا ہوں، لیکن فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہے تو وہ یہ ہے کہ میں اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے جتنی محبت کرتا ہوں کائنات میں کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا، نہ اپنے والد سے، نہ اپنی والدہ سے، نہ اپنی بیوی سے، نہ اپنے بچے سے، نہ خاندان سے، نہ رشتہ دار سے، نہ سماج سے، نہ دنیا کی کسی چیز سے۔ کہا ولیکن احب اللہ ورسولہ، میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت مع من احببتا، جاؤ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو یہ عبادتیں کرتے ہو ان پر ڈٹے رہو، جمے رہو، اس کے بعد یاد رکھو کہ تم دنیا میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو انشاءاللہ قیامت میں اور جنت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے۔ لا الہ الا اللہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فما فرحنا بشیء بعد الاسلام فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک مع من احببتا، کہا کہ اسلام لانے کے بعد زندگی میں صحابہ سب سے زیادہ اگر خوش ہوئے تو اسی بات پر خوش ہوئے کہ انسان جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، کیونکہ صحابہ اللہ کے نبی سے جتنی محبت کرتے تھے کائنات کے رب کی قسم ہے پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور ہاں، محبت کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ ہم اور آپ صرف محبت کے دعوے کرتے رہے کہ میں محب رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، بعض بھائی کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، نہ، یہ جملہ نہ کہنا،
یہ الفاظ نہ کہنا نبی کے لیے. نبی کے لیے لفظ عشق کا استعمال بذات خود نبی کی توہین ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، عقیدے کا مسئلہ ہے، اسی لیے بات آئی ہے تو سمجھا دوں. امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ طحاویہ کے اندر سلف میں سے بعض کا قول ذکر کیا ہے کہ محبت کے 10 مراتب ہوتے ہیں، محبت کے 10 کیٹیگریز ہوتے ہیں، محبت کو 10 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. ان میں سب سے گھٹیا اور نچلا حصہ لفظ عشق کا ہے. آدمی کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں. آدمی یہ نہیں کہتا کہ مجھے میری ماں سے عشق ہے، میری بہن سے عشق ہے. ہاں، یہ جملے نہیں کہتے ہم. مجھے میری بیٹی سے عشق ہے، یہ جملے نہیں کہتے. کیوں؟ ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ لفظ بازارو لفظ ہے. میرے ماں باپ قربان ہو میرے نبی پر، جب یہ ہمارے ماں بہن اور بیٹی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا یہ لفظ، تو کیسے ممکن ہے کہ نبی کے لیے لفظ عشق کا استعمال کیا جائے؟ اللہ ہماری اور آپ کی ایسے فحش اور بیہودہ باتوں سے حفاظت فرمائے، آمین. میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اطاعت و فرما برداری ہونی چاہیے ہماری زندگی کے اندر. اس کے لیے ایک مثال دیکھیے آپ حدیث سے. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، معجم طبرانی کی روایت ہے، حدیث صحیح سند سے آئی ہے. ذرا غور سے اس حدیث پر دھیان دیں میرے نوجوان. کہتے ہیں سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ انک لأحب الی من نفسی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں، اور ایسے ہی میں اپنے گھر کے تمام افراد سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. میں اپنے والدین سے، اپنی بیویوں سے اور اپنے بچوں سے بڑھ کر کے سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. میں جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو بڑا سکون ملتا ہے مجھے. کیوں؟ میں آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کرتا ہوں، آپ کی باتوں کو سنتا ہوں، بڑا سکون و اطمینان ملتا ہے. لا الہ الا اللہ. اچھا یہ بتائیں، ہم سب یہاں موجود ہیں، کبھی ایسی خواہش ہوئی ہے کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا؟ کبھی دل میں ایسا خیال آیا؟ کبھی راتوں کو سوتے وقت اللہ سے دعا کر کے سوئے، یا اللہ آج خواب میں مجھے میرے نبی کے چہرے کا دیدار کروا دے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا، در حقیقت اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میرے چہرے کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتا. کبھی ایسا ہوا زندگی میں کہ سوتے وقت یہ دل میں خیال آیا کہ میں دعائیں اذکار پڑھ کے سو رہا ہوں، اور مقصد یہ ہو کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار ہو جائے؟ صحابہ کی محبت دیکھیے، اور ہم اپنی محبت کو وہاں پر تول کر کے دیکھیں کہ معیار کیا ہے ہماری محبت کا. سیدنا ثوبان کہتے کہ میں جب گھر میں، جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، بڑا مطمئن ہوتا ہوں، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہوں، آپ کی باتوں کو سنتا ہوں، لیکن جیسے گھر جاتا ہوں میں بے چین ہو جاتا ہوں، گھر میں دل نہیں لگتا. میں بھاگے بھاگے دوبارہ آپ کی مجلس میں، مسجد میں آتا ہوں، جب آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے سکون ہو جاتا ہے. اس کے بعد کہتے لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک معاملہ ایسا ہے جس کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں، بڑا پریشان ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں سوچتا ہوں کہ موت تو میں نے بھی آنی ہے اور موت تو آپ کو بھی آنی ہے. آپ تو جنت میں جائیں گے تو جنت کے بہت اونچے مقام میں اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ دے گا، اور اللہ نے مجھ ناچیز کو جنت میں جگہ دی تو جنت کے کسی کونے میں جگہ دے دی جائے گی. وہاں تو نہ میں آپ کے چہرے کو دیکھ پاؤں گا، نہ آپ کا دیدار کر پاؤں گا. میں یہی سوچ کر کے بڑا پریشان ہوں. سوچئے ذرا صحابہ کی فکر کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ النساء کی آیت نمبر 69، سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 لے کر کے آئے. اللہ نے کیا کہا؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہا جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا. جی ہاں، نبی سے محبت کا معیار یہ ہے کہ ہماری زندگی نبی کی تعلیمات کے مطابق گزرے، نبی کی فرامین کے مطابق گزرے، نبی کی سنتوں کے مطابق گزرے. کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یہ ان کے ساتھ جنت میں ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور یہ بڑے بہترین ساتھی ہے. اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں اور آپ کو جنت میں نبی کا ساتھ دلوا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے
کہ محبت کا صرف دعویٰ نہ ہو بلکہ ہم عملی طور پر نبی سے محبت کرنے والے ہوں. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانے کے لیے ایک اہم عمل یہ ہے کہ ارکان اسلام جو ہیں، یعنی اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا، ان 5 ارکان پر مکمل عمل کرنا. یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا، اب عمل میں شرک نہیں ہونا چاہیے. محمد الرسول اللہ کی گواہی دی، اب آپ کے علاوہ کسی اور کی تابع داری نہیں ہوگی، آپ کے علاوہ کسی اور کے طریقے پر چلنا نہیں ہے، آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے کو اپنے لیے راستہ اور طریقہ نہیں بنانا ہے. 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے اس سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ نے طاقت دیا ہے بیت اللہ کا حج کرنے. کہا ان 5 چیزوں کی جو پابندی کرے وہ جنت میں نبی کا ساتھی ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا غور کریں اس حدیث پر. کہتے ہیں ایک شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں نے گواہی دی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں اور زکوٰۃ دیتا ہوں اپنے مال سے، اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں. جب اس نے یہ باتیں کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامۃ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، آج ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. آپ دیکھیے یہ اتنی بڑی بھیڑ جو ابھی موجود ہے، بہت کم لوگ ہوں گے جو 5-10 کلومیٹر دور سے آئے ہوں گے، اکثریت 4-5 کلومیٹر کے اندر کی ہے، لیکن یہی بھیڑ فجر کی نماز میں کہاں چلی جاتی ہے؟ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں یہ بھیڑ کہاں چلی جاتی ہے؟ ارے فجر چھوڑیے، جمعہ کے دن عصر کی نماز میں آئیے، مسلمانوں کا اتنا بڑا طبقہ نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا ہے. آج ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی ارکان اسلام پر عمل کرے وہ قیامت کے دن، جس کی موت اس عمل پر ہو، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، اس کو جگہ نبیوں کے ساتھ دی جائے گی، وہ صدیقین سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا. آپ نے کہا کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا. یہ دونوں انگلیاں، ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فاصلہ ہے؟ آپ اپنی انگلیوں کو ملا کر کے دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آدمی جنت میں ایسے ہوگا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ. لیکن ایک شرط ہے، ما لم یعق والدیہ، جب تک یہ اپنے ماں باپ کا نافرمان نہ ہوگا. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ ماں باپ کی فرما برداری جو ہے یہ اللہ نے ہمارے اوپر واجب کی ہے، واجب کی ہے. اپنی عبادت کے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے کہا کہ عبادت جب اللہ کی کرو گے تو اللہ کی عبادت کے بعد تمہاری بھلائی اور احسان کا کوئی حقدار ہے تو تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں. اللہ اکبر. کہا کہ اگر ماں باپ کا فرما بردار ہے اور ارکان اسلام پر عمل کرتا ہے، جنت میں وہ نبیوں کے ساتھ ایسا ہوگا. اللہ اکبر. جنت میں وہ نبیوں کے ساتھ ایسا ہوگا. اللہ اکبر. اور آگے آئیے، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں تو ہمیں کثرت سے نمازیں پڑھنی ہوں گی، کثرت سے نمازیں پڑھنی ہوں. میں اپنے نوجوانوں کو خصوصی طور پہ کہتا ہوں، ہمارے وہ نوجوان جن کا اکثر وقت انٹرنیٹ پر یا چائے کے اڈوں پر یا دوستوں کے ساتھ، کبھی کلبس میں، کبھی فارم ہاؤس پر، کبھی یہاں کبھی وہاں، وقت کی بربادی ہوتی ہے. اور میں اپنی بہنوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جن کا اکثر وقت یا تو سوشل میڈیا پر یا ٹی وی کے اوپر ضائع و برباد ہوتا ہے. میری بہنوں، جہاں آپ اور میرے بھائیوں، جہاں آپ فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہو وہاں نوافل کا کثرت سے اہتمام کیا کرو. یہ وہ ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہو سکتا ہے. آئیے اس حدیث کو سنیے.
جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے. کہتے ہیں ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سو گئے، وہیں آپ نے رات گزاری. صحابہ کی بڑی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ بسا اوقات گھر بار ہر چیز سے دور ہو کر نبی کی خدمت کے لیے کبھی کبھی آپ کے گھر کے باہر ہی ٹھہر جاتے تھے. ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہر گئے. کہتے ہیں کہ جب رات ہو گئی آپ سوئے، پھر آپ جب اٹھے فَأَتَيْتُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے لیے اور ان کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے پانی لے کر کے آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سل، اے ربیعہ مانگو کیا چاہیے. لا الہ الا اللہ. اب نبی تو اپنی مرضی سے تو نہیں کہہ رہے کہ مانگو کیا چاہیے. آج ہمیں کہہ دیا جائے مانگو کیا چاہیے تو ہمیں زمین چاہیے، ہمیں جائیداد چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، ہمیں یہ چاہیے. یعنی کہ ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے کہ ہم اسی دنیا کو جنت بنانے کی اتنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اتنی کوشش میں کہ جو حقیقی جنت ہے آج ہماری اکثریت اس سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اور آپ کو معاف کرے میرے بھائیوں. یہ حقیقت ہے. اللہ کے نبی نے کہا سل، ربیعہ مانگو کیا چاہیے تم کو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. صحابی بھی، صحابہ کا ایمان بھی ویسا تھا. وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے تھے. انہیں بھی معلوم تھا دنیا کی زندگی کیا ہے، دنیا کی حقیقت. ابھی اللہ تعالیٰ اگر ہماری سانس کو روک دے تو پوری دنیا مل کے وہ سانس نہیں چلا سکتی. پوری دنیا مل کر کے سانس کا ایک حصہ لوٹا کر کے نہیں دے سکتی میرے بھائیوں. ذرا غور کر کے دیکھیں آپ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مانگ لو جو چاہیے تمہیں، کیا چاہیے مانگو انشاءاللہ تمہیں دیا جائے گا. کہا سیدنا ربیعہ نے اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ اللہ کے نبی مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ میں بس جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. یا اللہ، یہ مقام ہمارے دلوں کا کب ہوگا؟ ہمارا ایمان اس لیول پر کب آئے گا کہ اللہ اور اس کے رسول پر دنیا کو ترجیح نہ دے، دنیا کی ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم قربان کر دیں. کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے نبی زیادہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس یہی چاہیے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کیونکہ انہیں معلوم ہے دنیا کی زندگی کی پریشانیاں یہ ایک مدت تک ہے، لیکن جنت کی نعمتیں یہ ہمیشگی والی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بندے کے زندگی میں سکون کب آئے گا؟ کہا جب اس کا پہلا قدم جنت کے دروازے پر پڑے گا وہ مطمئن اور پرسکون ہو جائے گا. یا اللہ. کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہا کہ اے نبی میں آپ کے ساتھ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور بھی کچھ چاہیے؟ کہا کہ نہیں، بس اتنا ہی چاہیے کہ میں جنت میں رہوں اور آپ کے چہرہ انور کو دیکھوں، مطمئن رہوں، پرسکون رہوں اور اطمینان کی زندگی جنت میں گزاروں. بس یہی چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، لہذا ربیعہ آج سے اپنی عادت بنا لو کہ تم جتنے زیادہ سجدے کرو گے اتنی زیادہ تم میری مدد کرو گے کہ میں اللہ کی سفارش کروں تمہارے حق میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں میرا ساتھی بنا دے. اللہ اکبر. نوجوانوں اپنی جوانی کی قدر کرو، میرے بزرگوں اپنی بزرگی کی قدر کریں، میری بہنوں میری ماں اپنی زندگی کی قدر کرو. اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لو، سجدے کر لو اللہ کے لیے. قیامت کے دن نبی نے ضمانت دی میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے حضور سے سفارش کروں گا کہ اللہ تو اسے میرا ساتھی بنا دے جنت کے اعلیٰ مقام میں. اور آگے آئیے، ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اور آپ کے اخلاق کی اصلاح ہو جائے، ہمارے اور آپ کے اخلاق کی اصلاح ہو جائے. ہماری اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ دین اسلام
صرف چند عبادتوں کا نام ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ اسلام ہے نا۔ آج ایک اصول یاد کر کے جائیں کہ دین اسلام 4 بنیادی چیزوں کا نام ہے، 4 بنیادی چیزوں کا۔ دین اسلام عقائد کا نام ہے، دین اسلام عبادات کا نام ہے، دین اسلام معاملات کا نام ہے، اور دین اسلام اخلاقیات کا نام ہے۔ ہمارے اور آپ کے اخلاق اگر درست ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اخلاق کی درستگی کیا ہے؟ اخلاق کی درستگی یہ ہے کہ شریعت نے سب کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ ہم لوگوں سے نرمی کا معاملہ کریں، چاہے ہمارے والد ہوں یا والدہ ہوں، بھائی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بچے ہو، رشتہ دار ہو، یا سماج میں زندگی گزارنے والے لوگ ہوں، ان سب کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر اسوہ اور نمونہ کوئی نہیں۔ سیدنا انس بن مالک کہتے کہ میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے، کبھی آپ نے مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، برا بھلا نہیں کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اگر ہمارے اخلاق کا جائزہ لینا ہے تو میں آپ کو ایک بیرو میٹر دیتا ہوں، ایک پیمانہ دیتا ہوں، جائیے آرام سے تنہائی میں کسی کے اخلاق کے بارے میں معلوم کرنا ہے، 2 لوگوں سے پوچھ لیجئے، ایک اس سے جو اس کے انڈر کام کرنے والا ہے، اور دوسرا اس کی بیوی سے جا کر کے پوچھ لیجئے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ سیدنا انس نے کہا کہ 10 سال خدمت کی، کبھی مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، برا بھلا نہیں کہا۔ اور صحابہ کی جماعت نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، ہم ایمان والوں کی ماں سیدہ عائشہ سے پوچھا تھا کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے اخلاق کیسے؟ کہا کان خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق دیکھنے ہیں تو جاؤ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو۔ تو قرآن کے اندر اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہ برے اخلاق ہیں، اس سے رکنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ آپ دیکھیں وہ حدیث عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہا میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، الا اخبرکم باحبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، کہا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ قیامت کے دن تم میں سب سے پسندیدہ اور جنت میں میرے سب سے قریب کون شخص ہوگا؟ جب آپ نے یہ بات کہی فسکت القوم، صحابہ پہ سناٹا چھا گیا۔ اب لوگ گھبرا گئے کہ کون نبی کے قریب ہوگا، کون نبی سے دور ہوگا۔ صحابہ کی زبانیں بند ہو گئی، فسکت القوم، حدیث کے الفاظ فسکت القوم، صحابہ خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2-3 مرتبہ دہرائی کہ تم میں سے میرا سب سے چہیتا اور جنت میں میرے سب سے قریب کون ہوگا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ خاموش رہے تو آپ نے کہا احسنکم خلقا، تم میں سب سے قریبی میرا وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اللہ کے واسطے ہم اور آپ اپنے اخلاق کی اصلاح کریں، یہ ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے حاصل کرنے کا۔ ایسے ہی ہم اور آپ اگر جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں تو آئیے ایک بڑا بہترین عمل بتلاؤں۔ آج دیکھیے ہمارے سماج میں کسی کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو جائے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے اس شہر کے اندر، اللہ کی قسم لوگ بیٹیوں کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ میرے خود کے ایک تعلقاتی ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے بہن کا جب رشتہ ہوا اور ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، اور آج وہ بیٹی تقریباً 3.5 یا 4 سال کی ہے، میں عموماً میری اس بچی سے ملاقات ہوتی ہے، کہا کہ آج تک اس کے باپ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہے بیٹی ہونے کی وجہ سے۔ اپنے سماج میں ایسے بھی لوگ ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سب عقل مند لوگوں سے اور عقل و شعور والے لوگوں سے، کیا کسی کے گھر بیٹی کے پیدا ہونے میں اس عورت کا قصور ہے جس نے اسے جنم دیا ہے؟ یہ بتائیے مجھے، کیا اس عورت کا قصور ہے؟ ساس بیچاری ناراض ہو جاتی ہے جبکہ ساس بھی کسی کی بیٹی ہے، نندیں ناراض ہو جاتی ہے جبکہ وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، اللہ اکبر، شوہر ناراض ہوتا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی کی ہی اولاد ہے وہ شوہر۔ یہ بیٹیاں اور بیٹے دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، جسے چاہے اپنے فضل سے بیٹیاں دے، جسے چاہے اپنے فضل سے بیٹے دے۔ اگر کسی کو اتنا شوق ہے، جسے بیٹیاں پسند نہیں، تو جائے وہ رب سے لڑ لے اور اپنی تقدیر میں بیٹے لکھوا لے، لیکن اس عورت کو قصوروار نہ ٹھہرائے جس نے اس بچی کو جنم دیا ہے یا پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ سے یہ نہیں کہا تھا
کہ اللہ مجھے بیٹی بنا، میرے بعد مجھے بیٹیاں دے، اس کے بعد بیٹیاں دے، نہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس کے حق میں۔ اگر اس طرح کی حرکت کوئی کرتا ہے، در حقیقت وہ اللہ کے فیصلے سے اپنی ناراضگی کا اعلان کرتا ہے، اور جو اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عال ابنتین او اختین او ثلاث اخوات حتی یبن او یموت علیہن کنت انا وہو کہاتین۔ ذرا غور کریں، اللہ نے اگر کسی کو 2 بیٹیاں دی ہیں وہ خوش نصیب ہے، اللہ کی قسم وہ خوش نصیب ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی کی زبان کہہ رہی۔ اللہ نے کسی کو 2 بہنیں دی ہیں، وہ بہن والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ کہا 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں، 2 بیٹیاں 2 بہنیں، یا 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں اللہ نے دی ہو، جاؤ وہ خوش نصیب ہو، اللہ کی قسم تم خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تم اپنے نبی کے ساتھی بن جاؤ۔ کہا کہ ان دونوں بیٹیوں یا دونوں بہنوں کی یا تینوں بیٹیوں اور تینوں بہنوں کی جو ہے وہ پرورش کرے۔ پرورش سے مراد انہیں روٹی کپڑا مکان نہیں، بلکہ ان کی دینی پرورش کرے، شریعت کی روشنی میں ان کی پرورش کرے، حتی یبننا، یہاں تک کہ ان کا نکاح کروا دے، یا پرورش کرنے کے بعد اس آدمی کی موت ہو جائے ان کے نکاح سے پہلے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنت انا وہو کہاتین، کہا میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے ایک ساتھ۔ یہ آپ نے اشارہ کیا، یہ آپ نے اشارہ کیا، تو بیٹیوں کی پرورش، بہنوں کی پرورش، یہ جنت میں لے جانے کا بڑا آسان اور بہترین ذریعہ ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک آخری بات، اس بات کا تعلق جمعہ کے دن سے ہے۔ آج جمعہ ہے الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کیجئے، کثرت سے درود پڑھیے جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ درود کے سینکڑوں فائدے علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن میں ایک فائدہ بتا کر کے اپنی بات ختم کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثروا علی من الصلاۃ فی کل یوم جمعۃ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے تم درود پڑھا کرو، اس لیے کہ میری امت کے درود کو جمعہ کے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جو جتنا زیادہ کثرت سے مجھ پر درود پڑھے گا وہ جنت میں اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بڑا مبارک موقع ہے کہ درود پڑھ کے جہاں دوسری نیکیاں ہم اکٹھا کریں، وہاں ایک بڑی نیکی یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہو جائے۔ تو جو اعمال میں نے بتلائے ہیں ایک مرتبہ سردن سن لیجئے۔ کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، ایسے ہی 2 بیٹیوں یا 3 بیٹیوں یا 2 بہنیں یا 3 بہنوں کی کفالت کر کے ان کا نکاح کروا دینا، ایسے ہی اپنے اخلاق کو اچھا اور درست کر لینا، ایسے ہی کثرت سے سجدے کرنا یعنی نوافل کی پابندی کرنا، ایسے ہی ارکان اسلام پر عمل کرنا، ارکان اسلام پر عمل کرنا۔ اور چھٹا عمل جو میں نے بتلایا وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں ہے۔ اگر تو یہ وہ اسباب و وجوہات ہیں کہ جن کے بنا پر انسان اگر توحید پر قائم ہے، سنت پر عمل کرنے والا ہے، تو انشاءاللہ وہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنائے جنت الفردوس کے اندر۔ الہ العالمین ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرتے اللہ، تو ہم سب کو جنت میں ان کے ساتھ ہی اکٹھا فرمانا۔ الہ العالمین تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے، الہ العالمین ہماری ماں اور بہنوں کی اصلاح فرما دے، الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہوتے ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔